लोगों जनाजा की खामोशी देख के कदे भूलियो ना कि यो खामोश है, बल्कि यो एक ऐसो खामोश मुबल्लिग है कि जेड़ो तमना इस अंदाज के नाल दावत है कि लोगों अगे अगे हूँ लेकिन पीछे तम भी मेरे आने वाला है। लिहाजा मिन्नत देख के इबरत हासिल करो। और इबरत हासिल क्या करनी है कि देखो जिस तरह हम आज ऐश आराम का नाल आया, अब महसूस नहीं करता कि हमने भी दुनिया का अपरू जानो है, इसी तरह ये भी महसूस नहीं करें था कि हमने दुनिया थी जानो है। क्या हमारा जड़ा दादा था, परदादा था, वालिद था, कुइयाँ का वालिद भी दुनिया थी फोत हो गया है, वे हमारी तरह महलो मकाना में नहीं था रहे, इसी तरह महलो मकाना के अंदर था, इसी तरह चलने था, इन्हीं महफलों के अंदर बैसे था। लेकिन आज वे कहते अपनी कब्र के अंदर हैं, कहते ये सामने मैदान के अंदर हैं। और यो मैदान हमारा वास्ते कहाँ हुआ है? आलिम ने अपना इल्म को हिसाब देना है, और हाफिज़ ने अपना कुरान को हिसाब देना है, और ख़तीब ने अपना खुतबा को हिसाब देना है, ताजर ने अपनी तजारत को हिसाब देना है, मालदार ने अपनी दौलत को हिसाब देना है, हुक्मरान ने अपनी हुकूमत को हिसाब देना है, और हर इंसान के को हिसाब लेना है। किनो फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ज़र्रा ज़र्रा को अल्लाह पाक ने हिसाब लेना है। एक पुराना उम्मता को एक बंदा को जिक्र आता है कि वो के जिसला मर गया 40 साल उसने अल्लाह की इबादत की, और इबादत भी कितनी ख़ास इबादत कर रहा था, मुत्तकी परहेजगार थो। और जिसला 40 साल के बाद उसका परिवार थे किसी ने ख्वाब में देखो पूछे मा फ़अल अल्लाहु बिक, अल्लाह ने तेरे नाल क्या किया है? उसने क्यों मेरा कुल कोई ऐसा गुनाह नहीं तो जिसकी वजह से अल्लाह पाक मैंने जहन्नम में भेजा तो, लेकिन हाँ एक गलती मेरा थी हुई है जिसकी वजह से जन्नत ते रोक छोड़ियो, जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत ते रोक छोड़ियो। पूछोगे वो के गुनाह के थो? क्योंकि वो दुकानदार थो और लोगों ने सामान तोल के दूँ थो, और उस सामान तोलता में जो सामान के नाल गर्दो वह थो, वो गर्दो तरखड़ी के बीच जमतो रहो, वह मिट्टी जमती रही, वह तक 5 या 10 ग्राम जमी होनी, और उतनों लोगों ने जो सामान देते रहे वो वजन करते रहो। अल्लाह पाक ने उसकी वजह से जन्नत ते रोक छोड़ियो। यानी इतना छोटा इतनो सारो मामूली गुनाह, अल्लाह अकबर कबीरा। क्या जाहिर थी गल है, हम सब आया इसी तरह एक मैदान मैशर लग जानो है, और मैदान मैशर के अंदर इस तरह नहीं आसा टोपी ला गए, ये कपड़ा ला गए, ये रोज़ा खा गए, ये इस हालत के अंदर मैदान मैशर के अंदर नहीं आसा। मैदान मैशर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायो, जिसला मैदान मैशर के अंदर लोग अपनी कब्र से उठेगा फ़ौरन हिसाब किताब नहीं शुरू हो सके जी इतु ही बंदो उठे था, यहाँ थी तरखड़ी लगी, तेरा इतनी नेकी, तेरी इतना तेरा सवाब है, जन्नत में दाखिल हो जा, जन्नत में दाखिल हो जा ना। जिसला कब्र के पीछू लोग उठेगा, ये 3 जमातों के अंदर भटक जाएगा, इनका 3 हिस्सा हो जाएगा। एक हिस्सा वो वैगो जिसला उठेगा जरा अल्लाह का नेक मुत्तकी लोग वेगा, उनका नाड़ू उनकी सवारी उठेंगी, उन सवारियों के ऊपर सवार होगा, वे चले जाएंगे मैदान मैशर में। एक जमात यह होगी, और दूसरी जमात वह वैगी सवारी भी नहीं हो से पैदल मैदान मैशर की तरफ सफ़र करेगी। और तीसरी जमात हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमायो वह होगी ये जिनको जो मुँह वैगो वो ज़मीन के ऊपर वैगो, और उनकी लत आसमान की तरफ वेंगी, उन्हें मुँह की तरफ घसीट के लेके जब मैदान मैशर में जाओ। कहते हमने गौर किया क्या इस जिन मुँह से घसीटे हो जाएगो, क्या उनमें कहते आमदे शामिल नहीं है? क्या मारो ना उन्होंने पिछले नहीं है? क्या हमने अपना गुजरिया हुआ गुनाह थी तौबा किया है? नहीं किया। और फिर ये लोग घसीटिया हुआ मैदान मैशर में जाएगा, फिर भी हिसाब शुरू नहीं हो से। अल्लाह की ज़ात ना सख्त जलाल होगा, उस दिन कोई नबी मजाल नहीं कर से गल करने का वास्ता है। और उस वक्त तकरीबन एक हदीस का मुताबिक है 300 साल गुजर जाएंगी, सूरज उपरू अग बरसावे को थल्लाती तामा की गर्म ज़मीन है, हिसाब नहीं शुरू हो से। और सारा लोग आदम अलैहिस्सलाम के कोड़े चले जाएगा कि अल्लाह की बारगाह में इन्हीं सारी सिफारिश करो कि जन्नत में अगर भेजो भेज छुड़, लेकिन यह सख्ती बर्दाश्त नहीं होती, हिसाब दे शुरू करना, पतो चले हमने जन्नत में जानो या जन्नत में जानो है। सारा नबी जवाब देगा, आखिरी वक्त में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोड़े हजूर पाक अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, ए अल्लाह ये लोग सख्त मैदान मैशर में परेशान हो गया, लिहाजा इनको हिसाब किताब शुरू कर, फिर जरी तेरी मेहरबानी जरा जहन्नम में भेजना, जहन्नम में भेज, फिर जरा जन्नत में भेजना, फिर जन्नत में भेज। फिर जिसला 300 साल इस गर्मी में सड़न के बाद जा गए, फिर नामा माल तराजू में नहीं रखा जा से, फिर रब करीम फरमावे को फरिश्ता लेकर किताब पेश करेगा, मेरा अमला की किताब, थारा अमला की किताब पेश करेगा। अल्लाह इनकार कर छुड़ेगा ना, यह किताब मैंने ज़रूरत नहीं है इसकी। फरिश्ता अर्ज करेंगे अल्लाह हमने इसके बीच एक चीज़ ना ज़्यादा लिखी ना कट लिखी, जो कियो हमने वही लिखो है। और अल्लाह की ज़ात क्या की जो सही गल है तुमने गलत नहीं लिखो, लेकिन आज अल्लाह की ज़ात वे अमल नहीं कबूल कर से जेड़ा इन्हीं लोगों ने दसन के वास्ते किया है। तमनी ने वे भी लिखा, इन्हीं सईदा मारे, टूटा हुआ मारे, सीधा मारे, तमनी वे भी किताब में लिखा, लेकिन आज अल्लाह की ज़ात वही अमल कबूल करेगा जेड़ा अमल मेरा वास्ते किया हुआ है, ख़ास मेरी ज़ात के वास्ते किया है। अल्लाह की ज़ात अपनी तरफों एक किताब देगो, क्या वो वे अमल में इसके अंदर लिखा हुआ है, फिर उनके मुताबिक हिसाब देगो। फिर इत गौर करो क्या हमारा अमल इतना इस काबिल है कि जड़ा उस किताब के अंदर दाखिल होगा। फिर इसके बाद फिर 3 स्टेप पिछले मैदान मैशर के अंदर आवेगो,
फिर मैं तमना गाल कढ़ी, तमने मीना कढ़ी, मैं थारा पर जुल्म कियो, तमनी मेरा पर कियो, पड़ोसियों का पर एक दूजा का पर कियो, फिर इनका अलग अलग इन्हें जिनी जिनी इन्हें जो गुनाह एक दूजा का पर जुल्म कियो है, इनका नामा अमाल इसका बदला मैं देगा, फिर जेड़ा बचेगा वे तराजू में जेगा। क्या हमारे को इतना ज़्यादा अमल है कि हम 3 स्टेप क्रॉस कर गए, चौथा दर्जा का ऊपर जा गए, अपना अमल तोला गए, जन्नत के अंदर जाएगा। अल्लाह अकबर नहीं जासा। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सहाबी हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ जड़ा है, ये इसे आया जरा हम जनाजा ने दफन करना आया, इसे ये भी कब्रस्तान का भी दफन करना आया। जिला लोग चले गया, लोग जान थे बाद कब्र ये वापस लौटे, जिस वेला इतना मैं कब्र के बिचू आवाज़ आई, तब मीना पूछता नहीं ए अब्दुल अजीज़ तू मीना क्यों नहीं पूछता कि मेरा अंदर जिसला मैयत आवे उसको हाल के करूँगा, वो इसके नाल सलूक के करूँगा, इसने क्यों मीना ज़रूर दस है। जिसला कब्र के अंदर मैयत रखे जाना, सबसे पहला उसको कफन फाड़ छोड़ूंगा, इसका कपड़ा का टुकड़ा टुकड़ा कर छोड़ूंगा, फिर उसके बाद इसका जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा कर छोड़ूंगा, इसका जिस्म न खाग है राख कर छोड़ूंगा। हमारा मकान कितना अच्छा है, हमारी बांडी कितनी अच्छी है, आम कितना अमीर हैं, आम कितना करोड़पतियाँ, हमारी कितना बड़ा बड़ा लोगों का नाल बने करें। लेकिन याद करो अगर जितना बड़ा लोगों का नाल भी बने, आओ सारा किसी जनाजा ना जिंदो करके दसो, नहीं कर सकता। आओ कब्र के अंदर को इसने सवाल किया जवाब ना पूछो, कोई से की मजाल नहीं कह सकेगो, लेकिन याद रखो नाम यह गल कह सका, नाम वापिस लुटा सका। मौत उसको ना है कि बच्चा गोद में में माँ ना लेकर चले जाए, मौत उसको ना है माँ का गोद के पीछू बच्चा ना लेकर चले जाए, मौत उसको ना है जवान ना लेकर चले जाए, मौत उसको ना है बुजुर्ग ना लेकर चले जाए, मौत उसको ना है बड़ा ना लेकर चले जाए। हिसाब सब ने देना है, बड़ा ने देना है, छोटा ने देना है। क्या हम इस काबिल हाँ? हमने अपना हिसाब की तैयारी की हुई है। हम कब्रस्तान के अंदर आवा थोड़ी देर के वास्ते सोचा वापिस जाके चले जा और जाके नमाज पढ़, नमाज कहीं लोग तो 5 वक्त की नमाज ही नहीं पढ़। लिहाजा लोगों अगर एक इमाले को जलसो हो जाए घंटा भी अगर वो झूठ बोला हो ना, बड़ा इत्मीनान के नाल सुनागा जी मारो मन मर्जी को मैले आयो है। लेकिन वही उतना एक आलिम जिस वे तमना कई गल कहना चाहे या मीना कहना चाहे हम के करांगा तंग हो जाएगा, बहस नहीं सकता। अगर हम इतनी सारी तंगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतनों सारो बहसों हम बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर मैदानी महशर के अंदर हम किसरा बहस पावांगा। मेरा और थारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबरील आमीन एक मरतबा आयो और अर्ज करने को या रसूलुल्लाह जिस जहन्नम के अंदर लोग फेंकना है इसका बारे में तमना कोई दसो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ज़रूर दस छोड़ो मीना जन्नम किसको ना है, जन्नम क्या चीज़ है, कितना सख्त अजाब है। अल्लाह अकबर। जबरील आमीन ने क्यों जेड़ी जन्मी लोगों ना कुर्ती पहनाई जाएगी, जेड़ी कमीज़ पहनाई जाएगी, वह कमीज़ इन्हीं सख्त है कि दुनिया को सबसे बड़ो पहाड़ है जड़ो उसके नाल अगर थोड़ी जी भी अगर टच की जाए वो पहाड़ इसरा उड़ जाए, गुजरा रू उड़ जाए। फिर क्यों जाए अगर उस जहन्नम ना आग ना खोल छुड़े हो जाए, फरमायो इतनी सख्त है कि सुई का नाक के बिचू जितनी बाहर जाए अगर इतनी भी खोल छुड़ी जाएगी, 7 ज़मीन और 7 आसमान जड़ा है ये सब जल गए हलाक हो जाएगा, समुंदर सूख जाएगा, फिर जाकर जन्नम की आग में ठहरेगी। इस जन्नम की आग के बीच हमने जानो है उस कब्र के अंदर जिस कब्र के अंदर लत बिसालने की जगह नहीं है। आज हम बड़ा टेंशन और अशरत के नाल अपनी ज़मीन का पर झगड़ा कर कर के बैसा यो मकान मेरो है या फलानी चीज़ मेरी है। लेकिन याद करो वो बाप जो सारी जिंदगी बच्चा ना पालते रहे हो, नमाज नहीं पढ़ी, वो बाप जो अपना बच्चा ना पत्थर अपना बोझ का पर चकते रहे हो, और वह माँ जिसने अपनी सारी जिंदगी अपनी नमाज छोड़ी, रोज़ो छोड़ो, सारा कम छोड़ गए, उस बच्चा ना खून पिला गए, तैयार करती रही और तैयार करने के बाद जा गए के कियो अशर उसको आखिर रिजल्ट उसको क्या आयो कि वही माँ जिसला मर गई उसी की बच्चियां ना जिन्होंने दूध पिलाया था, जिन्होंने खून पिलाया था, पहला वही कुर्बान पर हाथ मार के कपड़ा कटेंगी और कपड़ा सीधा सीधा तरीका ना निकल गया वरना चीर के कटेंगी। और याद करो उस कारते तमना 1 सेकंड अंदर नहीं जान दे सो। अगर हमारा इस वक्त करोड़ों को कार है ना तो हमारा इस किसी की इतना मौत हो जाएगी, अपना महीना मुश्किल लगा कि किसी ने कार ले जाएगा कि हम कार के करना फायदो कोई नहीं है, लिहाजा इतना गुसल दो और इतना दफन कर छोड़ो। इस दिन ना याद रखो यो दिन हर मुसलमान का पुरानो है, हर मोमिन का पुरानो है, जिसने दुनिया में रानो उसने मार के जानो है। हज़रत फारूक आज़म कोई छोटी हस्ती नहीं थी, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मोतबर सहाबी है। और जिस गली से ये गुजरे था शैतान ना पता लगा तो फारूक आज़म आयो, शैतान नस जा हुआ तो एक इनको जो आवे तारीख के अंदर कि ये क्या करे था, इन्हें एक रजिस्टर बनाए हुआ था और उस रजिस्टर के अंदर अपनी हर दिन की नेकी लिखे हुए था और कदा मामूली ना अपने अंदर कोताही महसूस हुई थी वह लिखी हुई थी। फिर अकेला जो था एकला बाग के अंदर जो था उस बाग के अंदर अपना आप ना बूटा का नाल खड़ा कर गया, अपने आप का दूरा मारे था और पूछे था तिन्ना फारूक आज़म के तिन्ना लोग इतना बड़ा समझे और तू ये खता करे अपना आप ना सजा दे था। और फिर यही फारूक आज़म जिला बाहर बैसा तो ऊपरों कोई परिंदो लंगा थो, कोई तोतो कोई चिड़ी लंगा थी, यो कहते अफसोस ओ मेरा अल्लाह अगर उते इंसान न बनायो तो यो परिंदो बनायो तो मेरा तो हिसाब नहीं थोवा, काश ये मेरा अल्लाह उते दरख्त बनायो तो। लेकिन उस वक्त यो
اتنا بڑو اللہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی ہے. اور پھر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو حدیث کے بیچ اس طرح ہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام جس اللہ کے ڈر کے روئے میں تھا, اتنا زیادہ روئے تھا کہ جس جگہ پہ روئے میں تھا اس جگہ اتنا پانی جمع ہو جاتا, اس پانی پر کہا جمع ہوا. انبیاء گناہگار نہیں تھا, اللہ کا نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ سے اتنا ڈرے تھا. پھر عام انسان, ہاں نماز مارا کلانی, روزو مارا کلانی, زکوٰۃ مارا کلانی, حج مارا کلانی, مارا کلا, کسی شریعت کو کوئی اصول کے اوپر ہم اترنے والا نہیں ہے. یاد کرو قبر قریب آ گئی ہے. اور جس حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر نے پوچھو کہ یا رسول اللہ تھاری چھوٹی عمر ہے اور چھوٹی عمر کے اندر تھارا بال سفید ہو گیا ہے, آقا ان کو راز کیا ہے؟ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صدیق اگر سفید بالاں کو راز پوچھنو پھر میں نے جو پوچھا تھا پھر جواب یوں سن لے. قرآن پاک کے اندر 5 صورت ہیں جن کا بیچ قیامت کو ذکر ہے, جہنم کو ذکر ہے, اور صدیق اکبر ان 5 صورتوں نہ پڑھ کے میرا سر کا بال سفید ہو گیا. کیا امتیاں کا بھی 5 صورتوں نہ پڑھ کے بال سفید ہو گیا ہے؟ نہیں سفید ہویا ہے. اللہ کا نبی اللہ کی ذات سے اتنا ڈرے تھا اور صحابہ اکرام اتنا ڈرے تھا, پھر اللہ کا اولیاء اللہ اتنا ڈرے تھا. کوئی گل نہیں ہے, انسان خطا گار ہے, انسان پل پل کے اوپر گناہ کرے یا انسان کی عادت ہے, لیکن گناہ کے اوپر ڈٹ کے رہنا یا شیطان کی عادت ہے, اور گناہ یا باز آ جانا یا انسان کی عادت ہے. جس لئے انسان اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر صحیح طریقہ کے اندر آ جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وقت مختصر ہے, ایک جانور ہے, وہ جانور عام جس طرح باقی کاغ کھائیں, کوئی جانور پتھر کھائے, کوئی جانور مٹی کھائے, کوئی پانی کے اندر رہے, اسی طرح ایک جانور ہے دنیا کے اندر ٹوٹل ایک ہی جانور قسم کو وہ جانور ہے, وہ سب بھی کھائے, اس کی خوراک کی سب ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں جس طرح سب کو زہر سارا جسم کے بیچ پھیل جائے, پھر وہ روئے اور سر نہ زمین کے اوپر مارا ہے کہ میرا اللہ ہون بچن والا ہوں نہیں ہے, اور جس طرح وہ روئے اس کا وہ اتھرو جڑا ہے ان کے بیچ وہ زہر باہر نکل آوے, وہ جان اس کی بچ ہے. پھر میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نہ کیوں اور میرا صحابہ سن لو, جس طرح وہ جانور روئے اور اس کا اتھرو جڑا زمین کے اوپر پہنے ان کی وجہ سے اس کا جسم کو زہر باہر آ جائے, اس طرح میرا گناہگار امتی جس طرح اپنا گناہ یا ڈر گئے سجدہ میں جا کے روئیں اور ان کا سارا گناہ وہ زہر جڑا ہے وہ اتھروں کی وجہ سے باہر نکل آ جائے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس طرح بیچارہ پریشان ہوا تھا, غمگین تھا کہ اللہ میری امت گناہگار ہے, سخت گناہگار ہے, نہ نماز پڑھے نہ کچھ کرے, آخر ہونا اس کو کیا ہے, آخر یہ جنت میں جائے گی کس طرح. اتنا میں حضور پاک پریشان تھا, اتنا میں ایک پرندو آوے اور وہ دریا لگو تو پورا دریا اس کے بیچ آگے ریت کا ذرہ پان لگ گیا, اتنا بڑا خوبصورت پرندو ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ پرندو ہے بڑا خوبصورت ہے لیکن یوں جرا کام کرے یہ تو پاگنا اللہ کرے. حضور پاک نے اس پرندہ نہ کیوں تو یہ کرنا کہ کرا کیا ہے, اس نے کیوں یا رسول اللہ وہ اس دریا نہ بند کرنا چاہوں, دیوار دینا چاہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں تیری شکل ہی نہیں سنی, تو انہیں خوبصورت پرندو ہے لیکن تیرے اندر عقل ہے ہی نہیں ہے, تو اس دریا نہ کس طرح انہیں سارا قطرہ کا نال انہیں سارا پتھراں کا نال بند کرے گو, اتنا بڑا سمندر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پرندہ نے کیوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں وہ پرندو نہیں ہے وہ فرشتو, ہاں ہے تو پھر آئیو کیا کرنا کرے تو کیا ہے. ہمیں اللہ کی ذات نے حکم دیتو جا میرا نبی پریشان ہے, امت کا معاملہ کے اندر پریشان ہے کہ امت کو کیا ہے وہ, جا میرا نبی کے سامنے یا مثال قائم کر. اور جس طرح نبی نے پوچھا تو یہ کرا کیا ہے, پھر نبی نے کہیے کہ یا رسول اللہ جس طرح سارا دریا کے بیچ یہ پرندو اگر یہ آن گا ریت کا ذرہ پا گئے اس کی دیوار نہیں پا سکتو, اسی طرح میری رحمت کو اتنا بڑا دریا ہے کہ تیری ساری امت اگر گناہ کر گئے بھی ان کے بیچ ان گناہ کی دیوار لانا چاہے لا نہیں سکتی. لیکن انی گل ہے کہ بس وہ توبہ کر لے, اگر وہ توبہ کر کے اندر آئے گی اس نے معاف کروں گا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ وہ مختصر ایک واقعہ سناؤں. ایک بندو تھو بڑا گناہ گار سیاکار بندو تھو, اور جس طرح آج بارش نہیں ہوا کرتی اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ میں کافی وقت گزر گیا بارش نہیں ہوئی ہے. بنی اسرائیل سارا شکایت لے گا موسیٰ علیہ السلام کے پلے آ گیا, اور موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگا یا موسیٰ علیہ السلام کافی عرصہ گزر گیا بارش نہیں ہوا کرتی, لیکن آج اللہ کی بارگاہ میں کوئی دعا کرو تاکہ بارش آ جائے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اگر تو میرا کسی پر ناراض ہے کسی وجہ سے تو تین آخری نبی کو وسیلوں پیش کروں گا, تو ان کا صدقہ میں دعا میری دعا نہ قبول کر. بنی اسرائیل بارش کا معاملہ میں پریشان ہے, بارش دے چھوڑ. اللہ رب العزت نے کہ موسیٰ وہ کسی وجہ سے تیرا پر پریشان نہیں ہے, لہٰذا اس تیری امت کے اندر ایک بندو ہے 40 سال سے لے گئے اس نے کوئی عمل نہیں کیا, صرف گناہ پر گناہ کرا ہے, اس کی وجہ سے میں ساری قوم کا پر بارش بند کر چھوڑی ہوئی ہے. جاؤ اس گناہگار آدمی نہ ساری قوم تے باہر کٹو, اور جس طرح وہ باہر نکل جائے گا بارش ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام آیا واپس آگے اعلان کیا بنی اسرائیل نہ, ساری بنی اسرائیل جمع ہوئی, اس طرح لوگ مجمع میں بیٹھا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کون ہے جس نے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی
نہیں کی ہے. کون ہے جو 40 سال تے گناہگار پر ڈٹ گیا ہے؟ لہٰذا فوراً محفل تے باہر چلے جاؤ. مینا رب کی طرف پیغام ملو ہے کہ اس بندہ نہ باہر کڈو بارش وے گی ورنہ بارش نہیں ہوسے. دیکھو میرا رب کی رحمت کو اندازو لاؤ. وہ بندوں سے سمجھو کہ یہ گناہگار ہوئی ہیں. اس نے اتنا ہی سجدہ میں پہ گیو لگو کہو میرا اللہ اگر اس محفل کا مجمع کا بچوں باہر جاؤں گا یا مینا مجمع دیکھا گو ساری زندگی مینا تانا دیں گا کہ یہ گناہگار ہے. اے اللہ ہوں ہر خطا کر گیا گناہگار ہاں گناہ کر گیا وہاں لیکن اج مینا رسوا نہ کریے مینا شرمندہ نہ کریے. بس میں سچی توبہ کر لی ہوں آئندہ کدے گناہ نہیں کر سوں. جس طرح اس نے یہ توبہ کرنی تھی نا اللہ کی بارگاہ میں اس کی توبہ ایسی قبول ہوگی کہ اللہ رب العزت نے جب وہ محفل اتنا ہی بیسی اسی طرح مجمع لگا تو بارش آ گئی اور لوگوں کا کپڑا بھی بھیج گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کیوں اللہ نہ کوئی محفل بچوں باہر گئے ہو لیکن یہ بارش کس طرح آ گئی ہے؟ اللہ رب العزت نے کیوں موسیٰ علیہ السلام اسے گناہگار بندہ کی وجہ سے میں بارش دے چھوڑی ہے. کیوں اس کی وجہ سے بارش کس طرح ہے؟ اس نے توبہ کر لی. بس مینا توبہ آڑو انسان بڑا پسند لگا ہے. مینا توبہ کرنے والا انسان بہت پیار ہے لہٰذا میں اسے گناہگار نہیں جس دل توڑے نا میں اسے کی وجہ سے بارش دے چھوڑی. موسیٰ علیہ السلام نے کیوں اللہ مینا اس نے داستہ چھوڑے ایک بار. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت نے کیوں نانا اس نے جس طرح مینا کیوں اللہ وہ آئندہ گناہ نہیں کر سوں لیکن مجھے شرمندہ نہ کریے اور میں اس کا وعدہ کہ وہ شرمندہ نہیں کر سوں اور تینوں دس نہیں سکتا لوگوں اس وجہ جس ہم گناہ کی توبہ کریں گا ہم خطائیں کی باز آ جائیں گا پھر ہم اللہ کی رب العزت کی بارگاہ میں کدے اپنا سجدہ نہ قبول کر سکیں گا. باقی جو ہم خیال کا کہ مارو ہم نماز نہیں پڑھتا مارا بچہ قرآن پڑھے گا پیچھے دے مارا بچہ مولویوں نے مدرسہ سے جمع کر لیں گا وہ کریں گا. خدا کی قسم کر کے کہوں مینا اج تھوڑی کئی حدیث نماز کا بارہ میں ایسی نہیں ملی جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ نماز سب نے چھوڑی ان کو فدیہ ادا کرو. نماز کا معاملہ میں فدیہ نہیں. ہاں یہ حدیث ضرور ملے گی جس کی نماز قضا ہے قضا پڑھو اگر قضا پڑھتا جنت میں چلے گا واللہ عالم اللہ بہتر جانے جنت دے یا جہنم دے لیکن چھوٹ کو قضا نہیں مل سے. روزہ کی چھوٹ کا قضا حساب نہیں ہے. اگر روزہ کو حکم ہوا ہے یہ بزرگ ہیں 60 سال کی عمر ہے ہم کیا کرنا چھوڑ چھڑیا جناب 150 روپے صاحب نہ مولوی کا حوالہ کر چھڑیا ہے. حدیث کے مطابق شرعی حکم ہوا ہے اگر اس وقت بھی جو طاقت رکھا ہے کہ قضا روزہ رکھن گی سب سے پہلا قضا روزہ رکھا ہے. اگر بیماری میں مبتلا ہو جائے پھر اس وقت فدیہ دے. اس واسطے اپنا قربانہ مت دیکھو جانچو. انسان کو کوئی پتہ نہیں ہے. ایک شرابی بندو تھو اس وہ شراب پیا کرے تو اس نے عمر فاروق دیکھو نہیں تو اتنا میں شراب پیتا فاروق اعظم پر اس کی نظر پہ آ گئی جو ڈر گیا کہ ہوں میری جان کو وقت آ گیا ہے ہوں میں نے یہ چھوڑ سے نہیں کیونکہ یہ سخت آدمی تھو. اس نے کیوں ہوں کیا ہوا گو اس نے فوراً وہ شراب کی بوتل جیڑی ہے اس طرح لپیٹن لگ گیا اس نے بٹلی کرن لگ گیا اس کے اوپر رومال پان لگ گیا. فاروق اعظم دیکھ گیا اس نے کہ یہ کام کیا کرا کرا ہے. فاروق اعظم نے کیا اس نے یہ نوجوان یہ سامنے آ جا یہ سامنے آئے لوگوں کہن تو یہ بوتل کے اندر ٹیکے لیے ہوا ہے اور اس نے بھی پتہ ہے میں شراب لی ہوئی ہے. فاروق اعظم نے پہلے تھی پتہ تو یہ شرابی ہے یا بوتل اس نے شراب کی لی ہوئی ہے لیکن اس نے ڈر کی وجہ سے یہ گل کیوں کہ فاروق اعظم میں اس کے اندر دودھ لیے ہوا ہے حضرت پھر اس کے اوپر رومال کیوں پلیٹی ہوئی ہے اس نے کھول ذرا اس نے کیوں فاروق اعظم ہوں کھولوں تھا مگر یہ دودھ بڑو گرم ہے لہٰذا میں اس کی گرمی ہاتھ میں یہ لین نہیں تھو ہے میں تاں اس کے اوپر رومال پائی ہے. فاروق اعظم نے کیوں تو کھول دے صحیح نہیں اس دودھ نہ اور فاروق نے اعظم نے پتہ تھو کہ اس میں دودھ نہیں ہے لیکن اللہ کی مرضی دیکھو اس بندہ نے جلا یہ رومال کا پلٹا لانا شروع کیا بوتل نہ ننگی کرن شروع لگو اس ویلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرن لگو دل کے اندر کہنے لگو او میرا اللہ اج توبہ کر چھڑوں گا آئندہ زندگی میں کدے شراب تر دیکھ سو بھی نہیں. اگر اج تے ہوں بخشایو اج اگر معاف کر چھڑو اج اگر تے فاروق اعظم کو بچایو اج میری جان بچ ہی نہیں سکتی. اے میرا اللہ اج کی مینا معافی دے آئندہ غلطی نہیں کر سوں. اللہ اکبر جس اس نے بوتل کھولی اور کھول گیا پوری بوتل ننگی کی. اس بوتل کے اندر شراب نہیں تھو بلکہ اس شراب کو دودھ بن گیا بھی تھو. فاروق اعظم نے جس بات دیکھی حیران ہو گیا اور اس نوجوان نے وہ بوتل جس دودھ دیکھو بنے وہ شراب کو یہ ارون لگ گیا. فاروق اعظم نے پوچھو کیوں روئے آخر وجہ کیا ہے یا اس بوتل کے اندر شراب تھو تو 10 مہینہ بھی پتو شراب تینہ بھی پتو شراب ہے لیکن اس کے پیچھے راز کیا ہے. اس نے کیوں فاروق اعظم مینا اس رب کی قسم ہے میں کچھ نہیں کیو لیکن جس لئے میں سوچو تو مینا چھوڑ سے نہیں میں ڈر گیا ہوں اللہ کا گیا میں کیوں اے میرا اللہ سچو وعدہ ہے تیرے نال آئندہ ہوں غلطی نہیں کر سوں آج مینا بچا. تو اس رب نے میرا دودھ کو اس رب نے میرا شراب کو دودھ بنا چھوڑے ہے. لوگوں جس کو رب شراب کو دودھ بنانا جانا ہے وہی رب بے نمازی نہ نمازی بنانا بھی جانا ہے. جس جڑو رب شراب کو دودھ بنانا جانا ہے وہ زنا چھڑانا بھی جانا ہے وہ بدکاری تے دور کرنا بھی جانا ہے وہ مسلح کا پر لیانا بھی جانا ہے. اس واسطے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمان ہے مارا اسلام میت کے پر قبرستان کے اندر ہے یہ لگا نہ پیا ہوا ہے. میرا آقا کو فرمان ہے ہر جمعرات کے اندر دن جڑو ہے ہم جڑا زندہ جو ہم دنیا کے اندر کراں اچھو کراں برا کراں مارا یہ عمل جڑا ہے ان مردہ کے کولے پیش کیا جائیں. پھر جس کی اولاد نے پیچھے چنگا کام کیا ہے اس کا مردہ نہ آرام دیتو جائے اور وہ خوش ہو جائیں
ہیں اور جن کا مردہ نے برا کام کیا ہوا ہے ان کا میت جڑا ہے ناراض ہو جائیں. مینا دسو مارا کوئی ایسا عمل ہے کہ مارا گزریا ہوا لوگ ان پر خوش ہو جائیں؟ مارا کوئی ایسا عمل ہے نہیں ہے. مارا عملوں کی وجہ سے مارا مردہ نہ بھی تکلیف پوجا کرے. اور پھر تیجی گل آخری یا تم نے عرض کر کے چلے جاؤں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان ہے جو سمندر کے بیچ پہ ہوا ہے اور لوگ پران تھی دیکھا کریں چار دیواری کے اندر سمندر ہے, سمندر کا بیچ پہ آ گیا اور سارا کو سارا ڈوب گیا ہے. اتو بن وہ ڈوب گیا اتو اوپر سامنے اور آج دو بار کیا کرا مینا کوئی کڈو مینا کوئی کڈو. انسان کے اوپر سب سے بڑا مشکل وقت وہی ہو سکا ہے کیونکہ اس نے پتہ ہے کہ لوگ دور دور ہے کوئی کڈن والو نہیں ہے. ہوں میری جان جانی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لئے مردو دنیا تی فوت ہو جائے نہ اس نہ گڈی کام آوے نہ اس نہ بزنس کام آوے نہ اس نہ مال کام آوے نہ دولت کام آوے, بس اس سمندر کا بیچ جو ڈوبیا ہوا ہے اور یہ عرض کرے اے میرا اللہ ہوں اس وقت آ گیا نہ نماز پڑھ سکوں کوئی عمل نہیں کر سکتا. افسوس اگر میرا بچہ بچوں کوئی اس ویلے بیٹھو میرا واسطے مغفرت کی دعا کرے تو, میرا پڑوسیاں کا بچوں کوئی بیٹھو میرا واسطے مغفرت کی دعا کرے تو, میرا ماں باپ میرا واسطے مغفرت کی دعا کرے تو, یا مغفرت کی دعا ہم تاں کرانگا کہ ہم اس قابل بڑھایا ہوا وہاں ماں باپ نے. اگر ہم نہ مارا ماں باپ نے ہم ساری زندگی آئی ایس کی تیاری کروائی 12 سال اور آج لوگوں کو دعویٰ کیا ہے جناب تم بچوں مدرسہ میں کیوں نہیں پڑھایا, تیرا بچہ نہ نماز کیوں نہیں ہے, مولوی نے 200 روپے دے گا بیچارہ نہ مدرسہ میں راضی نہیں ہے. پوچھو جائے وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ وہ جات تک ہی نہیں میں من تو جی ہوں بھیجو تھو مگر وہ میری سن تو ہی نہیں. جس جات تک نہ تو 12ویں توڑی پڑھا سکا ہے, جس جات تک نہ تو 10ویں توڑی پڑھا سکا ہے اور 10 کلاساں کے اندر 50 کتاب ہمیں جس جات تک نہ تے 50 کتاب پڑھا چھوڑی وہ جات تک نہ تو 10 صفحہ کی اشرفی نماز نہیں پڑھا سکتا, 2-3 صفحہ کی نماز کتاب کی نہیں پڑھا سکتا. کل قیامت کے دن تے یہ سوال جس لئے کیو میرا اللہ میرے بچوں میں نہ مننے نہیں تھو, میرا رب کہہ گو تیرے اتنے بغیر مننے نہیں تھو 12ویں توڑی تو کس طرح لے گیا آئے جڑو 12ویں توڑی لے جا سکے وہ مسلح کے اوپر بھی لے آ سکے. کیا بچہ کس طرح مننے گا؟ نکا نکا بچہ میں ان ہم 16-17 سال کا بچہ نا بستر کا پر سوال چھڑیں کہ یہ کمزور ہے بیچارہ روزہ نہیں رکھ سکتا. یاد رکھو یا اولاد کل قیامت کے دن فتنہ ہو جائے گی. حضرت عائشہ صدیقہ جو تھی ان کا کلا میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا اور انہیں جس لئے یہ حدیث پڑھی تھی حضرت عائشہ رون لگ گئی تھی اور اتنی زیادہ رون لگی تھی کہ آنسو نہیں تھا تھمامے. میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں او عائشہ ترے وقت اس طرح آویں گا اولاد بھی دشمن بن جائے گی ماں باپ بھی دشمن بن جائیں گا سارا دشمن بن جائے گا. اللہ اکبر. حضرت عائشہ کی اکھاں تھی آنسو جاری ہو گیا کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کیڑا ترے وقت ہوئے گا؟ فرمایا پہلو وقت قبر ویگو اور قبر دوسرو وقت جڑو ہے نامہ اعمال کی کتاب جسے دیتی جائے گی اور تیجو وقت جڑو ویگو میدان محشر ویگو اور جسے میدان محشر قائم ہو جائے گا یہ بچہ جن واسطے تم روزہ کھائیں, یہ بچہ جن واسطے نماز چھوڑیں, یہ بچہ جن واسطے تم غافل ہیں, یہ بچہ جن واسطے دنیا کا تم پیچھے پیا ہوا ہے, یہی بچہ کہیں گا میرا رب اگر تیری عدالت سچی ہے مینا جنت میں بھیجنا چاہے میرا باپ نہ بھی نال کسیٹ لے میری ماں نہ بھی نال کسیٹ لے. پوچھو جائے گا کیوں؟ اگر نابالغ تھو مینا عقل نہیں تھو مینا علم نہیں تھو میرا باپ نے کیوں نہیں مدرسہ کے اندر بھیجو, میرا باپ نے مینا قرآن کیوں نہیں سکھایا, میرا باپ نے مینا صحیح تربیت کیوں نہیں دیتی. اس واسطے حضرات گرامی لوگوں اس بارہ میں جواب اولاد کا بارہ میں جواب ہے. انسان اور جانور میں فرق یہ ہے جانوراں کی بھی اولاد ہے انہاں کا بھی بچہ ہے کہ کتا کا بھی بچہ ہے میس کا بھی بچہ ہے بکری کا بھی بچہ ہے انسان کا بھی بچہ ہے. وہ بھی ہم بستری کریں یہ بھی ہم بستری کریں. پھر انسان مطلب جانور میں فرق کیا رہے ہو ان کا بچہ جانوراں کا بچہ نہ تربیت نہیں ہے, انسان کا بچہ نہ تربیت ہونی چاہیے. انسان کا بچوں وہ ہے اگر باپ نہ وہ بچوں کام آوے جو بچوں نمازی ہے باپ کو کم سے کم جنازوں کر سکے قبر کے اوپر دعا کرے. کتنا خوش نصیب وہ باپ ہے جس کو بچوں مسلح کے اوپر ہے اور وہ کیا کرے ہر نماز کے اندر تم عطیات پڑھتا ہونا اور عطیات کے بچاوے اللہم اغفر لی والی دیا اے اللہ میری بھی مغفرت کر اور میرا ماں باپ کی بھی مغفرت کر. جس کو بچوں 5 بار 5 نمازوں کے اندر کم سے کم 20 بار کہتا ہوں اے اللہ تو میرا باپ نہ معاف کر میری ماں نہ معاف کر لے. بچوں وہ قسمت آڑو ہے. اور جس کو بچوں ساری زندگی پینٹ شارٹ لگے کھڑو تمی میں پیشاب کرتا چلے ساری زندگی بستروں کے پر پیو ہوا چلے ساری زندگی در بدر پھرے ساری زندگی دنیا کے پیچھے پیو ہوا ہے اور باپ نہ قبر کے اندر مار پیٹ چلے کرے باپ کی قبر کے اوپر ظلم بہ کرے باپ کی قبر کے اندر ستم بہ کرے لیکن بچوں پیچھے بے غافل ہے قبروں کے اوپر دعا کرنے کا واسطے راضی نہیں. ایسی اولاد کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسو ماں باپ اولاد والوں نہیں بلکہ اوتر ہے اور اوتر اسے نہ کیوں جائے. ہم کہیں بچہ آویں 10-15 آویں کوئی بچہ لوڑیں چھڑا بچہ لوڑیں مسلح پر آویں یا نہ آویں. اس واسطے ہاتھ جوڑ کے تم لوگوں نے عرض کروں تھارا تے ہمارا تی پہلا گزر گیا ہے انہوں نے تھارا 12 میں حساب ہے اور تم جڑا ہے تھارا بچوں کا 12 میں تم
تمنا حساب ہے اپنا اپنا بچہ نا میدان محشر واسطے تیار کرو اپنا اپنا بچہ نا قبر کے واسطے تیار کرو بچوں اللہ تے دے چھڑو مگر یو میرے بچوں قبر میں کس طرح سوئے گو یو میرے بچوں میدان محشر میں کس طرح جائے گو یو میرے بچوں پل سے رات کس طرح گزرے گو کیا تم نے بھی اپنا بچہ کا بارہ میں ہم نے بھی اپنا بچہ کا بارہ میں خیال کیو ہمارا بچہ اس اندھیری قبر میں کس طرح سوئے گا اتنی ساری گت کے بیچ کس طرح پیویں گا اور میدان محشر میں کس طرح سوئے گا سپا اور بچوں کا بیچ انہیں جا کے ڈیرو لانو ہے اپنا بچہ نہ محبت کرنی پھر انہیں قبر واسطے تیار کرو ورنہ یہ سراسر دشمنی ہے یہ محبت کو جھوٹو دعویٰ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم نا کہنا سنتے زیادہ عمل کریں گے